السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے بڑا انٹرسٹنگ سوال بھیجا ہے کہ سعد صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو بری چیزوں کے وسوسے آتے ہیں، بری چیزوں کے خیالات آتے ہیں، اور کسی غلط جگہ پر ہوں، کوئی غلط کام کر رہے ہوں تو یہ اچھائی کے خیالات آتے ہیں۔ یہ الٹا معاملہ کیوں چلتا رہتا ہے؟ دیکھیں، اس کے اندر دو تین چیزیں ہیں۔ یہ معاملہ اتنا ایزی نہیں ہے جتنا، بڑا اچھا سوال ہے اس لیے میں نے کہا۔ دیکھیں، جب آپ کسی اچھی جگہ ہوتے ہیں تو یہ جو شیطان ہے، یہ ہمارے ساتھ موجود ہمزاد ہے، وہ بھی شیطان ہی کی قسم ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا، الذی یوسوس فی صدور الناس، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر تمہارے دلوں کو اطمینان نہیں بخشتا۔ وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اطمینان بخشتا ہے۔ تو اب اطمینان اگر اس شخص کو حاصل ہو گیا تو یہ تو نفس امارہ پر رہے گا نہیں، یہ تو لوامہ کی طرف جائے گا، پھر آگے جو ہے مطمئنہ کی دوڑ میں لگ جائے گا، اور مطمئنہ پہ پھر استقرار پانے کی محنت کرے گا۔ تو ہمارے لیے تو اس کو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا معاملہ۔ تو اس کو یہیں روک دو، یہیں اس کو الجھا دو وسوسوں میں۔ ایک تو ان کو تو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھئی دیکھو، اس کو یا تو یہ وسوسوں میں الجھ جائے گا، الجھ گیا تو بھی ہمارا کام تو ہو گیا، کیونکہ اب یہ اطمینان جو ہے نا قلب کا، وہ حاصل نہیں کر پا رہا، یہ وسوسوں میں الجھا ہوا ہے۔ دوسری چیز، اگر تو یہ وسوسوں پر کار بند ہو کے گناہ گار ہو گیا، کیونکہ امت محمدی پہ وسوسے تو معاف ہیں، اگر تو یہ کار بند ہو گیا تو پھر تو ہمارا کام اور بھی اچھا ہو گیا۔ کس کا؟ شیاطین کا، کہ اب تو یہ صرف نہ کہ گناہ کر رہا ہوگا بلکہ دوسروں کو بھی گناہ کروا رہا ہوگا۔ اس کے ذریعے گناہوں کی ترغیب بھی ہو سکتی ہے۔ یار دوستوں میں بیٹھے گا تو کوئی گندی غلط بات ہی کرے گا، غلط لوگوں کی صحبت میں اس کو مزہ آئے گا، اب تو مزے ہی ہو گئے ہمارے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اگر تو یہ کوئی غلط جگہ پر بندہ ہو تو اب مستقل طور پر تو نفس خراب نہیں ہوا تھا نا اس شخص کا، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو روحانیت کی کچھ رمق، کچھ روشنی موجود ہوتی ہے، وہ اس کو اچھائی کی طرف ابھارتی ہے کہ یار تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ تم کن گناہوں میں پڑے ہوئے، چھوڑو یار، یہ گناہ کے کام ہے، اس کام کو کسی اچھی جگہ لگاؤ، کیونکہ مکمل تو یہ مومن ہے نا، کچھ نہ کچھ ایمان کی رمق، چنگاری ہی چاہی صحیح، ایمان کی آگ نہ جلتی ہو، الاؤ نہ جلتا ہو، چنگاری ہی صحیح، کہیں پر وہ یہ نازک لمحات میں کہیں وقفہ دیکھ کر وہ چنگاری اندر سے بھڑک اٹھتی ہے، تو جس کی وجہ سے پھر دل کہتا ہے کہ نہیں یار، یہ گناہ ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اس طرح کے خیالات پھر آنے شروع ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ نے ایک فرشتہ بھی رکھا ہے، جیسے جنات جن ہے نا، ویسے فرشتہ بھی ہے جو اچھی باتیں القاء کرتا ہے۔ کبھی آپ سے بھول چوک ہو جائے تو وہ اچھی باتیں روح کی طرف القاء کرتا ہے۔ تو اب وہ جو اچھی باتیں القاء کر رہا ہے، اس کو ہم خود بند کر دیتے ہیں اپنے آپ کو اتنا سیاہ کر کے، کہ اس کی آواز کو ہم اتنا پست کر دیتے ہیں کہ وہ جو ضمیر پر القاء کرتا ہے، اور ضمیر اٹھتا ہے، اجاگر ہوتا ہے اور ہمیں اچھائی کی طرف ترغیب دلاتا ہے، اس تمام پازیٹیو فورس کو، روحانی فورس کو، اور روحانی فورس کے مددگاروں کو جب ہم خود اوور دا پیریڈ آف ٹائم دبا دیتے ہیں، تو پھر وہ آواز ہم تک پہنچتی نہیں۔ ایز لانگ ایز آواز پہنچنے کی ایک چھوٹا سا سوراخ بھی کھلا ہونا، تو اس سوراخ میں سے یہ باتیں آتی رہتی ہیں، وہ پھر اچھی چیزوں کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ گناہوں میں اس وقت شیطان ایک اور چال چلتا ہے، کیونکہ اس کو تو ہم نے اپنے نفس کے ذریعے بڑا موٹا کر دیا نا، کبھی کبھی تو اس کو آنا بھی نہیں پڑتا میدان میں، نہ اسے، نہ اس کے ہمزاد کو، نہ اس کے پیروکاروں کو، شیاطین کو آنا نہیں پڑتا، نفس خود ہی اتنا موٹا تازہ ہو گیا ہوتا ہے، سارے کام کر لیتا ہے۔ تو اب نفس کو جب پتہ چلتا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ تو معاملہ بڑا خراب ہونے والا ہے، کیونکہ اگر یہ اچھائی کی طرف چلا گیا تو میں جو امارہ کے اوپر بیٹھا ہوں تو میرا کیا ہوگا، پھر مجھے تو روحانیت کی طرف جانا پڑے گا، نہیں تو میری تو موت ہوگی۔ تو اپنی آپ کو بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ، تو وہ چونکہ فٹ فاٹ ہے روحانیت کے مقابلے میں، اب وہ کیا کرتا ہے کہ یار اس کے اندر چنگاری تو پیدا ہو گئی ہے اچھائی کی، اب اس اچھائی کی چنگاری کو دبانے کے لیے حربے اختیار کرنے چاہیے۔ ایک حربہ تو یہ ہوگا، یار چھوڑ یار، ہیں کچھ نہیں ہوتا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب لوگ کر رہے ہیں، تو نے کر لیا تو کیا بڑی بات ہوئی۔ یہ حربہ کام نہیں کرتا تو وہ کسی اور طریقے سے آتا ہے کہ بھئی دیکھو بعد میں معافی مانگ لینا، کہتا ہے یار کچھ نہیں ہوتا، اگر تیرے ساتھ ویسی کوئی برا ہونا ہوتا اور اللہ تجھ سے اتنا ناراض ہوتا تو اتنے عرصے سے تو کر رہا ہے، تجھے کچھ ہو جاتا۔
اچھا اسی طرح وہ ایک حربہ اور بھی استعمال کرتا ہے کہ آپ کے یار دوست جو ہے نا ان کی انفلوئنس کی وجہ سے آپ کو جو ہے اس طرف لے کے آنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر کوئی حربہ نہیں چلتا اور اس کو ایسے لگتا ہے کہ یار یہ اب روحانیت حاوی ہوئی جا رہی ہے اور نفس کو دبایا جا رہا ہے، امارہ کی فورس کو دبایا جا رہا ہے، تو اب وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ یہ نیکی کسی طرح ریا میں بدل جائے، کہ بظاہر تو یہ آدمی نیکی کر رہا ہو، گناہ کو چھوڑ رہا ہے نا، لیکن اس کے اندر اگر ریا کی چنگاری میں جلا دوں کہ اپنے تئیں کچھ سمجھنے لگ جائے کہ میں تو بڑی شے ہوں، میں نے چھوڑا ہے یار کام گناہ کا، اسے یہ خبر نہیں کہ توفیق رب نے دی تھی۔ تو جس کی نظر رب کی توفیق پر ہوتی ہے وہ عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، اور جس کی نظر صرف اپنی ذات پر ہوتی ہے وہ غرور و تکبر اور انا کے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، اور نفس کی تو چاندی لگ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے وہ گناہ نہ صحیح یہ گناہ صحیح، یہ تو اب شرک خفی میں مبتلا ہو گیا ہے، یہ تو اور بڑے گناہ میں مبتلا ہو گیا، اب تو مجھے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شیطان بھی خوش پارٹی کرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یہ تو چڑھ گیا ہے اب اس گھوڑے کے اوپر کہ شرک خفی میں مبتلا ہو گیا، چھوٹے شرک میں، جس میں اپنے آپ کو اس نے اتنی امپورٹنس دے دی ہے کہ جو سارے نیک عمل اللہ عز و جل کی توفیق سے ہو رہے تھے یہ سمجھا کہ یہ اس کا کوئی کمال ہے، بجائے اس کے کہ عاجزی اور انکساری اختیار کر کے رب کے آگے شکر گزاری اختیار کرتا، تو عاجزی اور انکساری اختیار کو چھوڑ دیا اس نے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو جو کچھ سمجھنے لگ گیا ہے۔ اور شکر گزاری تو بہت دور کی بات، شکر گزاری تو وہ کرتا ہے نا جو کسی کا احسان اپنے اوپر مانے، یہ تو رب کا احسان ہی نہیں مانتا، یہ تو سمجھتا ہے کہ میں نیک ہوں، میں تو بس بڑا چہیتا ہوں رب کا، میں تو جنت میں ہی جانا ہے، میں نے چھوڑ دیا گناہ۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھ میں کہاں طاقت تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہی نہیں سمجھا، یہ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا تو ہے مطلب نہیں سمجھتا، اللہ اکبر کہتا تو ہے پر اللہ کو اکبر تسلیم نہیں کرتا، سبحان اللہ کہتا تو ہے پر اللہ کی بزرگی کو مانتا نہیں ہے، الحمدللہ کہتا تو ہے پر اللہ کی تعریف نہیں بیان کرتا، یہ نہیں کہتا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، وہ زبانی جمع خرچ کر رہا ہے، لگے رہنے تو اس کو، اس جمع خرچ سے نفس پر کوئی اثر نہیں پڑا، ویسی موٹا تازہ ہے، روحانیت کوئی حاصل نہیں ہو رہی اس کو، سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، وہ کہتا ہے اسی حال میں ہے نا، ترقی تو نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ اپنے اوپر تو محنت نہیں کر رہا، اور اپنے اوپر محنت کیسے کرے جبکہ اس نے اپنے آپ کو نفس کے حوالے کر دیا ہے۔ بھئی محنت تو تب ہونا کہ یہ نفس کو مارے، اس میں محنت لگتی ہے۔ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا، میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگو اژدہا، نہنگ کہتے ہو مگرمچھ کو، نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ یہ نفس امارہ کی مار بڑی زبردست ہوتی ہے، وہ جب مارتا ہے تو بندے کو کئی 100 فٹ نیچے دھسا دیتا ہے، اور جب بندہ اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے تو بڑا اژدہا بن کے آتا ہے، بڑا شکار کرتا ہے، بڑا شور کرتا ہے۔ اس لیے نا اس کو اگر ایسا ساتھ رہنے والا ساتھی ہے کہ اسے خوش کرو تو آپ کا کھانا خراب کر دے، اور اس کو مار مار کے رکھو تو آپ کی زندگی سدھر جائے۔ اب چکر یہ ہے کہ ہم اس کو خوش کرنے میں لگ گئے ہیں، نتیجتاً اس راستے پہ چل پڑے ہیں کہ اللہ نے جس پہ چلنے سے منع فرمایا تھا سورہ یاسین میں کہ لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ شیطان کی عبادت تو نہیں کر رہے، لیکن اس کا کہاں مان رہے ہو نا، یہ بھی تو عبادت ہے۔ جیسے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی وہ آیہ مبارکہ جب یہود و نصارہ کے سامنے رکھی تو نصارہ میں سے ایک شخص نے کہا کہ بھائی ہم تو اپنے پادریوں کی عبادت نہیں کرتے، لیکن قرآن تو کہتا ہے کہ تم نے اپنے رہبانوں کو اور احباروں کو خدا بنا لیا ہے۔ تو حضور نے کہا کہ کیا تم ان کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں کر جانتے؟ یعنی کتاب اللہ میں جو لکھا ہے اس کے بجائے تم یہ دیکھتے ہو کہ پادری کس چیز کو حلال کہہ رہا ہے اس کو تم حلال تسلیم کر لیتے ہو، بے شک وہ تمہاری اپنی کتاب کے خلاف بات کر رہا ہو، اور جس کو وہ حرام کہے تم اس کو حرام کہتے ہو، بے شک وہ تمہاری اپنی کتاب کے خلاف بات کرتا ہو۔ تو یہی تو ہے، تم نے اپنے پاس موجود کتاب کو تو پسے پش ڈال دیا اور لگ گئے اتباع کرنے ان لوگوں کے جو تمہارے نفسوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس طرح ان کی چاندی ہے اور تمہاری بھی چاندی ہے، پر یاد رکھو یہ دنیا کے مزے ہیں، متاعن قلیلا،
دنیا کے مزے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہیں تو دنیا کی چکا چوند زندگی بڑی اچھی لگتی ہے، اور آخرت کی زندگی خیر بھی ہے اور ابقا بھی ہے، بہتر بھی ہے، ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ تو یہی چکر ہے، نفس کھیل کھیلتا ہے، اسی نفس کے کھیل کھیل سے کہ اسے بچانے کے لیے پھر صوفیات تربیت نفس کرتے ہیں جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ وہ یہ بھول گئے ہیں کہ قرآن کریم میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض میں سے نبوت میں اور رسالت میں جہاں بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا، وہاں میرے رب نے یہ بھی کہا کہ آپ کو بھیجا گیا ہے یزکیہم، تاکہ ان کے نفس کا تزکیہ کریں۔ تو جو صحیح معنوں میں صوفیاں ہیں وہ تو تزکیۃ النفس پہ لگے رہتے ہیں اور اخلاق پر لگے رہتے ہیں، لیکن افسوس صد افسوس ڈھونگیوں کا آج راج ہے۔ صحیح معنوں میں جو لوگ اس کام میں ملکہ رکھتے ہیں، جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں، انہیں لوگ جانتے پہچانتے نہیں۔ اس لیے میں آپ سے کئی سالوں سے یہ کہتا آ رہا ہوں، کہیں کوئی پیر کامل مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کا دامن نہ چھوڑنا۔ ہماری تو زندگی گزر گئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ہمیں تو نہ ملا۔ بڑا مشکل ہے بھائی اس دور میں، ڈھونگی بڑے ہیں، شوشو فوفو کراٹے پراٹے، ہیلمٹ سرکار اور دلہن سرکار اور ایسے یہ جتنے مارکیٹنگ والے لوگ ہیں نا، ان تو پہلے ہی سمجھ جاؤ کہ یہ کچھ پرابلم ہے یہاں پہ۔ کوئی ایسے خلاف کام ہو رہا نا، بالکل ماوراء العقل کام ہو رہا، کچھ ٹھیک نہیں ہے معاملہ، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، انہیں ان ڈھونگوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ڈھونگ نہیں رچاتے، وہ پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھو کہ حدیث بھی میں نے آپ سے ذکر کی تھی کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل امین سے کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل امین آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو، اور یہ معاملہ چلتے چلتے زمین کے فرشتوں میں بھی آتا ہے، اور پھر لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت القاء کر دی جاتی ہے کہ لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس سے محبت کیوں کر رہے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں اس سے محبت کرتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسے دیکھتے ہیں تو خدا یاد آتا ہے، اور پھر اس محبت میں وہ غرق رہتے، ان کا استغراق اسی طرح ہوتا ہے۔ پھر اغیار بھی آ کے انہیں سنتے تو ہیں، بعض تسلیم بھی کرتے ہیں، بعض صرف سنتے ہیں چلے جاتے ہیں، پر آ کے سنتے بھی ہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ لیکن یاد رکھو یہ نفس کے معاملے ہیں بڑے پیچیدہ، اس لیے اس راستے میں سنبھل کے چلنا ہے، اور کوئی ایسا ہاتھ اگر آپ کو استاد کا ساتھ مل جائے جسے آپ پیر کامل کہتے ہیں، جو آپ کو اس راستے میں موجود اتراؤ اور چڑھاؤ میں تربیت کر سکے، تو راستے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ راستہ کٹھن ہے۔ جس طرح ایک بچے کو اگر آپ اسکول کے گیٹ پہ چھوڑ دیں اور کہیں کہ بیٹا خود ہی کلاس روم پتہ کر لو، 4 سال کا بچہ، اور پھر خود ہی چلتے چلے جاؤ مدارج میں، اور پھر جب پی ایچ ڈی ہو جائے تب آ جانا، تو وہ بچے کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہی کام ہم بھی کرتے ہیں کہ ہم تزکیۃ النفس کا بورڈ دے کے گیٹ تک تو چلے جاتے ہیں، پھر آگے کرنا کیا ہے ہمیں نہیں خبر۔ اسکول کے گیٹ میں داخل ہو جانے سے ایڈمیشن نہیں ہو جاتا، ہم گیٹ تک تو آ گئے ہیں تزکیۃ النفس کے، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ گیٹ میں آ گئے ہیں، ایڈمیشن فارم بھی ساتھ ہے، اس پہ نام بھی لکھا ہے کہ یہ صاحب ایمان ہے، یہ ایمان والا ہے، اس لیے اس میں یہاں آیا ہے تاکہ اس کا نفس کا تزکیہ ہو جائے۔ پر آگے کا معاملہ جو ہے کوئی بتائے گا، کہیں بورڈ لکھا ہوگا یہ پرنسپل کا آفس ہے، یہ اکاؤنٹس آفس ہے، یہ ٹیچرز لاؤنج ہے، یہ بریک روم ہے۔ اب اسے خبر ہی نہ ہو، وہ بریک روم میں جا کے بیٹھ جائے اس چکر میں کہ یہاں کلاس ہوگی، سارا دن بیٹھا رہے وہاں کلاس ہی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح چپڑاسی کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے، سمجھ جائے کہ یہاں کلاس ہوگی، وہاں کلاس تھوڑی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو آسان زبان میں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھو۔ ہم گھر میں بیٹھ کر چاہتے ہیں کہ بس صبح اٹھیں اور پھر کوئی خوشخبری آ جائے کہ حضرت آپ تو ایسے ہو گئے کہ کل ابدال آ رہے ہیں آپ کے پاس، آپ تو قطب وقت ہو گئے ہیں، مدارس شدارش کوئی کوئی طے نہیں کرنے، محنت شینت کوئی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
یاد رکھو قرآن کیا کہتا ہے، الیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، محنت درکار ہے ہر کام میں۔ رب کا فضل یاد رکھو، اس کے فضل اور اس کے کرم، اس کے رحم اور توفیق کے بغیر کام نہیں ہو سکتے۔ اسی کی توفیق ہے جو آج بیٹھے آپ یہ سن رہے ہو، اس وقت پر کوئی مووی بھی دیکھ سکتے تھے۔ تو بہرحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے۔ یہ بات تھی، بڑی کمپلیکیٹڈ بات تھی، اس لیے اس کو میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے یوں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی۔ امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔